میں بالکل آہستہ رفتار میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ میرے قریب سے ایک تیز رفتار رکشہ گزرا، جس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے منہ میں رکھا پان سائڈ پر تھوک دیا اور شومئی قسمت کہ سڑک کی سائڈ پر لکڑی کی بنی ہاتھ والی ریڑھی طرز کی وہیل چیئر پر بیٹھ کر دونوں ٹانگوں سے معذور شخص بھی جا رہا تھا۔ جو ہی رکشے میں بیٹھے شخص نے پان تھوکا، وہ سائڈ پر جاتی وہیل چیئر پر بیٹھے شخص کے منہ پر جا گرا۔ رکشہ اپنی رفتار سے آگے بڑھ گیا، مگر میں نے بریک لگا کر سائے میں موٹر سائیکل کھڑی کی اور معذور شخص کی مدد کے لیے مڑا تو تب تک وہاں سلور رنگ کی بڑی گاڑی سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص اتر کر تولیہ ہاتھ میں پکڑے معذور شخص تک پہنچ چکا تھا۔ گو کہ یہ منظر مجھ اور اس گاڑی والے سمیت بیسیوں افراد نے دیکھا تھا، مگر کسی نے نظر انداز کر دیا اور کوئی کہکا لگا کر آگے بڑھ گیا، مگر انسانیت کا سوز دل میں لیے وہ گاڑی والا شخص اپنا ذاتی تولیہ لے کر معذور شخص کے پاس پہنچ گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو سب سے پہلے میں نے سلام کیا اور پھر صفائی میں اس شخص کی مدد کرنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنا خوبصورت وجیح جوان اس معذور شخص کی اس طرح صفائی کر رہا تھا جیسے وہ اس کا سگا باپ ہو۔ دل میں کسی قسم کی کوئی کراہیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ تسلی سے صاف کر چکا تو اس نے اپنی گاڑی سے اپنا دھلا ہوا سوٹ نکالا اور معذور شخص کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ بعد ازاں جیب میں ہاتھ ڈال کر جو کچھ ہاتھ میں آیا اس شخص کی جھولی میں ڈال دیا اور خود گاڑی کی طرف چل دیا۔ میں اپنے موٹر سائیکل کی طرف جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس معذور شخص کی صفائی کے دوران ہمارے اپنے ہاتھوں پر پان اور مٹی لگ چکی تھی۔ اس شخص نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور میرے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ میں نے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے کے بعد اسے بوتل پکڑ لی اور اس کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ جب ہاتھ دھو کر فارغ ہوئے تو میرے اندر کے لکھاری کی بے چین روح نے مجھے سوالات کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس شخص کے نام پوچھنے کے بعد اس معذور شخص کی مدد کی وجہ پوچھ لی۔ پہلے تو اس شخص نے بہت غور سے مجھے دیکھا جیسے وہ مجھ سے ایسے سوالات کی توقع نہیں رکھتا تھا، مگر پھر اس نے بتایا کہ میرا نام محمد منیر ہے، میں محکمہ تعلیم سے منسلک ہوں، اچھے عہدے پر ہوں۔ اس معذور شخص کی خدمت و مدد کی خاص وجہ میری ماں ہے، وہ ایسے کہ میری ماں والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی شادی کے بعد 1 سال کے اندر ہی میرے نانا نانی تھوڑے تھوڑے وقفے سے گزر گئے۔ والدین کے گزرنے کا صدمہ ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ وہ سسرال میں نندوں اور دیورانیوں کی سیاست کا نشانہ بننے لگیں۔ میرے والد صاحب بھی میری والدہ صاحبہ کے بلا وجہ ہی خلاف ہوتے گئے۔ والدہ صاحبہ کی شادی کے 3 سال بعد میں پیدا ہوا اور میری والدہ صاحبہ نے والدین کے گزرنے کے بعد پہلی اور آخری خوشی میری پیدائش دیکھی تھی۔ میری پیدائش کے بعد انہیں کبھی کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ دکھ، تکالیف، مصائب اور آزمائشوں نے ان کی زندگی کو اتنا مختصر کر دیا کہ میری تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کی عمر پوری ہو گئی۔ میری پیدائش سے 4 سال بعد میں اور میری والدہ صاحبہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کمرے کا چھت نیچے آ گرا۔ میری ماں نے اس شرط سے مجھے اپنے نیچے چھپا لیا کہ مجھے چھت گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنا تو دور، مجھ پر چھت گرنے کی دھول تک نہیں پڑی، مگر افسوس کہ میری جان بچانے کی عوض میری والدہ صاحبہ کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے بھی نقصان پہنچا، تو میرے والد صاحب نے جب دیکھا کہ میری والدہ صاحبہ ان کے لیے محض بوجھ رہ گئی ہیں تو انہوں نے مجھے والدہ سے زبردستی چھین کر میری والدہ صاحبہ کو طلاق دے دی۔ طلاق ملنے کے بعد کچھ عرصہ میری والدہ صاحبہ کے ننیال اور ددیال والوں نے ان کو اپنے پاس رکھا، مگر پھر اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور میری والدہ اپنے گھر منتقل ہو گئیں، جہاں ان کو گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی کھانے وقت کھانا دے ہی دیتا۔ میری والدہ صاحبہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر کے میرے والد صاحب بہت کم عرصہ جیے اور فوت ہو گئے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تو میرے ددیال والے بھی زیادہ عرصہ میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے اور مجھے میری والدہ صاحبہ کے پاس بھیج دیا۔ میں جب سالوں بعد اپنی ماں سے ملا تو بھی میری ماں نے مجھے پہچان لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پہلے پہل تو جب میری والدہ صاحبہ اکیلی تھی تو جیسے تیسے بھوکے پیاسے بھی گزارا کر لیتی تھی، مگر جب میں آ گیا
تو انہوں نے رزق محنت سے کمانے کا سوچا اور بالکل ایسی ایک ہاتھ والی ریڑھی بنوا لی جو اس بزرگ کے پاس تھی۔ انہوں نے گھر میں تسبیح اور ٹوپیاں بن کر بازار میں بیچنا شروع کر دیں۔ اب وہ دن کے پچھلے پہر سے لے کر رات گئے تک تسبیح اور ٹوپیاں بنتی، سوائے نماز اور کھانے کے وقفے کے، جبکہ صبح مجھے نماز پڑھا کر میری مدد سے ناشتہ بناتی، مجھے ناشتہ کروا کر اپنی اس ریڑھی پر بیٹھ کر مجھے اسکول چھوڑتی اور خود شہر کو چل دیتی۔ میرے لیے دوپہر کا کھانا وہ صبح ہی بنا کر جاتی، جو میں اسکول سے آ کر کھا لیتا۔ میرے کھانا کھانے تک وہ بھی زیادہ تر پہنچ جاتی اور مجھے پاس بٹھا کر اسکول کا کام کرنے میں میری مدد کرتی، ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہتی۔ دنیا میں میرا واحد دوست میری ماں تھی۔ میں چھٹی والے دن اسکول کا بستہ والدہ صاحبہ کی ریڑھی پر رکھتا اور ان کے ساتھ بازار جاتا۔ وہ سارا دن ٹوپیاں اور تسبیح بیچتی اور میں پاس بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ جس قدر مشقت سے میری ماں نے مجھے پالا ہے، وہ یاد کر کے میں آج بھی کہتا ہوں کہ فقط خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ خیر بات تھی ریڑھی والے سے اس قدر محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں چھٹی والے دن والدہ صاحبہ کے ساتھ بازار جاتا تو راستہ میں کئی بار لوگوں کا تھوک، لوگوں کی الٹیاں، لوگوں کے منہ سے گرائے گئے پان میری والدہ صاحبہ پر گر جاتے تھے اور میری والدہ صاحبہ چپ چاپ کر کے صاف کر لیتی تھیں اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتی تھیں۔ سڑک کنارے پڑے کچرے اور سڑکوں پر کھڑے گندے پانی سے گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا، مگر میری والدہ صاحبہ پیٹ کی خاطر گزرتی تھی۔ جب میں والدہ صاحبہ کی تکالیف کو دیکھ کر روتا تھا تو میری والدہ صاحبہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہتی تھی، بیٹا کوشش کرنا، جو تکالیف معذوری کی حالت میں لوگوں کی وجہ سے تیری ماں کو دیکھنی پڑتی ہے، وہ کبھی تیری وجہ سے کسی معذور کو نہ دیکھنی پڑے۔ اور ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا کرتی تھی۔ سار میری تعلیم کے لیے میری والدہ صاحبہ نے بہت محنت کی، مگر میری تعلیم مکمل ہونے اور میرے کسی مقام پر پہنچنے سے پہلے میری والدہ صاحبہ چل بسیں، مگر میں نے ان کی نصیحت یاد رکھی۔ میں کبھی سڑک کے کنارے پر یا فٹ پاتھ پر نہیں تھوکتا۔ میں کسی بھی معذور شخص کو مشکل میں دیکھتا ہوں تو رک کر اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ میں کبھی کسی معذور کی زندگی سے کراہیت یا نفرت نہیں کرتا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، لوگوں کی جن حرکات کی وجہ سے تیری معذور ماں کو تکلیف ہوتی ہے، کوشش کرنا تیری ان حرکات کی وجہ سے کسی معذور کو تکلیف نہ ہو۔ بات مکمل کر کے وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے راستے پر چل دیے اور میں نامانکو کے ساتھ اپنے راستے پر